بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرح عقیدۃ اہل سنت والجماعہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے تالیف کردہ متن عقیدۃ اہل سنت والجماعہ پر یہ مختصر تعلیق اور مختصر شرح کی مجالس ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں عقیدتنا الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، عقیدتنا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الایمان باللہ اللہ پر ایمان رکھا جائے، وملائکتہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھا جائے، وکتبہ اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھا جائے۔ عقیدتنا ہمارا عقیدہ، اس سے مراد عقیدتنا سے مراد اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو کہ تمام صحابہ اور تابعین کا اور اس کے بعد تمام ائمہ دین کا بشمول ائمہ اربعہ اور بعد کے تمام ایسے ائمہ کہ جن کی امامت دین کے اندر مسلم ہے، جن کو امت مسلمہ جو ہے وہ امامت کا درجہ دیتی ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی مخالفت کرنے والے کو اہل بدعت میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور جس عقیدے کی مخالفت سوائے گمراہ لوگوں کے اور کوئی نہیں کرتا۔ تو عقیدتنا سے مراد اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں ذکر کیا تھا کہ جب ہم عقیدے کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد اصلاً وہ ارکان ایمان ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل کے سوال کے جواب میں جو ہے وہ 6 چیزوں کو ذکر کیا، اور جن کو یہاں پر بھی شیخ نے اپنے رسالے کے بالکل آغاز میں ذکر کیا۔ اب سب سے پہلے چونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات ہے تو شیخ یہاں پر ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، اور اس کی بعض تفصیلات بعض دلائل کے ساتھ ذکر کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کی مختصر سی تفسیر اور مختصر سی اس کی شرح جو ہے وہ انشاءاللہ ذکر کرتے جائیں گے۔ شیخ فرماتے ہیں فَنُؤْمِنُ بِرَبُوبِيَّةِ اللَّهِ تعالی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ بِأَنَّهُ الرَّبُّ الْخَالِقُ الْمَلِكُ الْمُدَبِّرُ لِجَمِيعِ الْأُمُورِ۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، وہ تمام مخلوقات کی پرورش کرنے والا ہے، ان کو ان کی زندگی کے لیے جن چیزوں کی جن اسباب کی ضرورت ہے وہ اسباب فراہم کرتا ہے، اور درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ اس مخلوق کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کی ضرورت کے اسباب جو ہے وہ مخلوق کو فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت الرب ہے، اور الخالق وہ خالق بھی ہے، یعنی کہ وہ مخلوقات کو عدم سے وجود بخشنے والا ہے، عدم سے وجود بخشنے والے کو الخالق کہا جاتا ہے۔ اور وہ الملک وہ مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور اس کی بادشاہت جو ہے وہ علی الاطلاق ہے۔ علی الاطلاق مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دنیا کے اندر بادشاہ موجود ہوں، ممکن ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص کسی چیز کی ملکیت رکھتا ہو، یا کوئی شخص کسی علاقے پر بادشاہت رکھتا ہو، لیکن علی الاطلاق مالک ہونا اور بادشاہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا وصف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام کتاب و سنت میں مذکور ہیں، ملک اور مالک، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کی بھی 2 قراءات میں، ایک قراءت میں مالکی یوم الدین پڑھا گیا ہے اور ایک قراءت میں ملکی یوم الدین پڑھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں اوصاف ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت مالک بھی ہے علی الاطلاق، یہ کائنات اور کائنات میں موجود ہر چیز کا علی الاطلاق مالک، تنہا مالک جو کہ اختیار رکھتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ بادشاہ بھی ہے،
اور اس کی بادشاہت وہ بالکل مطلق العنان بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اور یہ بادشاہت خاص طور پر جب ظاہر ہوگی وہ قیامت کا دن ہوگا، جس دن اللہ رب العزت پوچھے گا اور کہا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، تو سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوگا کہ للہ الواحد القہار۔ تو قیامت اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے ظاہر ہونے کا دن ہے، کہ جس دن یہ بادشاہت مکمل طور پر کھل کر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، ورنہ اللہ رب العزت کی بادشاہت اس دنیا میں بھی قائم ہے۔ ہاں، لہو ملک السماوات والارض، ان آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ اکیلے ہی کے اختیار میں ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ الرب ہے، وہ الخالق ہے، وہ الملک ہے، اور المدبر لجمیع الامور۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور وہ مالک ہے اور وہ رب ہے اور وہ چیزوں کو عدم سے وجود بخشتا ہے، نہیں، صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ چیزوں کو عدم سے وجود بخشنے کے بعد اور پوری کی پوری کائنات کے اپنی ملکیت میں ہونے کے بعد اور اپنی رعایا میں ہونے کے بعد اس تمام مخلوقات کے تمام انتظامات کو اللہ رب العزت خود ہی جو ہے وہ چلاتا ہے، وہ المدبر ہے، وہ اس کائنات کے نظام کو خود جو ہے وہ چلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اس کا کوئی اس طرح شریک نہیں ہے کہ بادشاہ تو اللہ ہو اور معاملات چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو کسی اور کے حوالے کر دیا ہو، اس کائنات کا نظام کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا ہو، جس طرح کہ مخلوق میں ہوتا ہے۔ مخلوق اپنے عاجز ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک چیز کی ملکیت خود رکھتی ہے، لیکن اس چیز کے اندر تصرف کرنا کسی اور کو دے دیتی ہے، اپنی ملکیت کے اندر جو ہے وہ تصرف اور اس کے معاملات کو چلانا کسی اور کی ذمہ داری لگا دیتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے معاملے میں ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ تو المدبر لجمیع الامور، اللہ رب العزت اکیلا ہی پوری کی پوری کائنات کے تمام انتظامات کو چلانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ مدبر ہے، یعنی کہ چیزوں کو عدم سے وجود بخشنے والا وہ اللہ ہے، اور چیزوں کی ملکیت رکھنے والا، پوری کی پوری کائنات اور مخلوقات کا مالک وہ اللہ ہے، اور پھر ان تمام مخلوقات کے انتظامات چلانے والا اور ان میں تدبیر کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا، بیماری اور شفا کو دینے والا، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی تدبیرات ہیں وہ سب کی سب کرنے والا اکیلا اللہ رب العزت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأُلُوهِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں، ای بِأَنَّهُ الْإِلَٰهُ الْحَقُّ، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے، جس کی عبادت برحق ہے، اور جس کے علاوہ تمام کی تمام عبادات جو اس کے علاوہ کے لیے بجا لائی جائیں وہ عبادات بھی باطل ہیں، وہ معبودان بھی باطل ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جاتا ہے یہ پکار بھی باطل ہے، اور جس کو پکارا جاتا ہے اور وہ معبود کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبودان بھی معبودان باطلہ ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِأُلُوهِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بِأَنَّهُ الْإِلَٰهُ الْحَقُّ وَكُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ باطل، اور اس کے علاوہ ہر معبود وہ باطل ہے، اس کی عبودیت، اس کی عبادت باطل ہے، وہ عبادت کا استحقاق اور عبادت کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے وَنُؤْمِنُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، ای بِأَنَّهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْكَامِلَةُ الْعُلْيَا، اس بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، اور وَالصِّفَاتُ الْكَامِلَةُ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو کہ کامل اور بلند صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تسلیم کرنا، اور ان ناموں کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے جن صفات کی خبر ملے ان بہترین صفات کو تسلیم کرنا، اور اس طرح تسلیم کرنا کہ جس طرح شریعت نے ہمیں ان کی خبر دی ہے، اور ان میں اپنی عقلی آراء کو اور اپنی جو رائے ہے اس کو دوڑانا، اور اپنے خیالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خبر دی گئی صفات کو توڑنا اور مروڑنا یا ان کا انکار کرنا، یہ ہمارے عقیدے میں
موجود نہیں ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِوَحْدَانِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، ان تینوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِوَحْدَانِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ أي بِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رَبُوبِيَّتِهِ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کی ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَلَا فِي أُلُوهِيَّتِهِ، اور اس کے معبود ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَلَا فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اور نہ ہی اس کے اسماء اور اس کی صفات میں کوئی شخص اس کا یا کوئی ذات اس کا شریک ہے۔ وہ اپنی ربوبیت میں بھی تنہا ہے، اپنی الوہیت میں بھی تنہا ہے، اور اپنے اسماء و صفات میں بھی وہ اکیلا ہے، اس کو وحدانیت حاصل ہے۔ قال اللہ تعالی، اب مؤلف رحمہ اللہ وہ بعض دلائل کا ذکر کریں گے، قرآن مجید کی ان آیات کو ذکر کریں گے کہ جن سے یہ عقیدہ جس کا ابھی تک بیان ہوا یہ مستفاد ہوتا ہے، جن قرآن مجید کی آیات سے یہ عقیدہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے، ان تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، فَاعْبُدْهُ، تو پس اسی کی تم عبادت کرو۔ جب رب اللہ تعالیٰ ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، اور تمام کاموں کی، تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا وہ ہے، تو وہی اس بات کا مستحق ہے کہ مخلوق بھی اسی کی عبادت کرے، مخلوق بھی اپنی عاجزی کو، مخلوق بھی اپنی جبین نیاز کو اسی کے سامنے جھکائے، مخلوق بھی اپنے دل کو اسی کے ساتھ معلق کرے۔ تو کہا کہ فَاعْبُدْهُ، جب وہی رب ہے تو اسی کی تم عبادت کرو، اور وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت پر، اس کی عبادت پر جمے رہو۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم اس کا کوئی اور بھی ہم نام یا کوئی اور ایسی ذات بھی تم جانتے ہو جو اپنی صفات میں اس جیسی ہو؟ تو اس آیت میں، سورہ مریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور اللہ رب العزت کی الوہیت کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ پہلے حصے میں رب السماوات والارض وما بینہما، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ اور فَاعْبُدْهُ، اسی تنہا اسی رب کی عبادت کرو، اس کو ہم توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اور هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ کیا تم کوئی ایسی ذات جانتے ہو جو اپنی صفات میں اللہ جیسی ہو یا اللہ کی شریک ہو؟ اس کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا اور اللہ تعالیٰ کا توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات، اس کا تذکرہ جو ہے وہ اس آیت کے آخری حصے میں ہوا ہے۔ اس کے بعد مؤلف نے ایک اور دلیل جو ہے وہ ذکر کی ہے، اور ایک ایسی آیت کو بطور دلیل یہاں پر ذکر کیا ہے جو کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے۔ فرمایا کہ وَنُؤْمِنُ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں بِأَنَّهُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے مگر وہی ہے جو کہ عبادت کا مستحق ہے، اسی اکیلے کی عبادت برحق ہے، اور اس کے ماں سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت باطل ہے۔ الحی القیوم، اور وہی ہے جو کہ الحی ہے۔ الحی کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حیات کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صفت حیات سے متصف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ الحیات والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صفت حیات حاصل ہے۔ الحی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا پتہ چلتا ہے وہ صفت حیات ہے۔ لیکن الحی سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات کہ جس کی حیات کاملہ ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کہ جس کی حیات کا کوئی آغاز نہیں ہے اور جس کی حیات کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی یہ حیات ذاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حیات اس کو کسی اور نے ودیعت کی ہے، کسی اور نے بخشی ہے۔ مخلوق کو بھی صفت حیات حاصل ہے، لیکن مخلوق کی حیات کاملہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حیات اور ہے،
اور مخلوق کی حیات اور ہے، مخلوق کی حیات ناقص ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی حیات ذاتیہ ہے اور وہ صفت کاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الحی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت القیوم ہے۔ اللہ اکبر۔ القیوم کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو بذات خود قائم ہو، قائم لذاتہ اور مقیم لغیرہ، اور اپنے علاوہ تمام کی تمام چیزوں کو قائم رکھنے والی ہو۔ وہ ذات جو خود سے قائم ہو اور اپنے علاوہ تمام کی تمام مخلوقات کو قائم رکھنے والی ہو۔ وہ ذات جو اپنی بقا کے لیے، اپنے قیام کے لیے، اپنے وجود کے لیے کسی اور ذات کی محتاج نہ ہو، اور وہ ذات کے باقی تمام مخلوقات، باقی تمام چیزیں اپنے قیام اور اپنی بقا کے لیے اس ذات کی محتاج ہوں۔ القیوم معنی کیا ہے؟ قائم لذاتہ مقیم لغیرہ، وہ ذات جو بذات خود قائم ہو اور اپنے علاوہ تمام چیزوں کو قائم رکھنے والی ہو۔ تو کہا کہ اللہ کی دو صفات الحی اور القیوم، ان کا تذکرہ کیا، اور پھر آگے اس کی تاکید ہے۔ اس کی تاکید کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہ جس پر اونگ طاری ہوتی ہے نہ جس پر نیند طاری ہوتی ہے، کیونکہ اونگنا اور نیند کا آ جانا اور کسی مخلوق کا سو جانا یہ حیات کے اور قیومیت کے منافی ہے۔ وہ ذات جس پر اونگ طاری ہو جائے اس کو حیات کاملہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ حیات کاملہ کے منافی اور حیات کاملہ کے بالکل برخلاف ہے کہ کسی ذات پر اونگ طاری ہو جائے، کیونکہ اونگ اور نیند یہ موت کی بہن ہے، اور جب انسان سو جاتا ہے یا جب انسان اونگنے لگتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور اس کے جو حواس ہیں وہ اپنے ارد گرد سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اونگ اور نیند چونکہ حیات کاملہ کے بھی منافی ہے اور اسی طرح قیومیت کے بھی منافی ہے، تو اسی لیے یہاں پر الحی اور القیوم کو ذکر کرنے کے بعد ان دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس پر نہ اونگ طاری ہوتی ہے نہ ہی نیند طاری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کامل مالکیت کو بیان کیا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے یا جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اسی اکیلے کی ملکیت ہے، اسی اکیلے کا اس پر اختیار چلتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا اور اللہ تعالیٰ کا اختیار مند ہونا یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی زبردستی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے زبردستی کسی کو چھڑوا لے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی جاہ رکھتا ہو اور ایسا مرتبہ رکھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے اور اللہ تعالیٰ کو مجبوراً اس کی بات ماننی پڑ جائے۔ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی مالکیت، اس کی بادشاہت، وہ مطلق العنان بادشاہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے ایسا، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ الا باذنہ، مگر جو کرتا ہے وہ اللہ کے اذن سے کرتا ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مالکیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کامل علم کو بیان کیا، کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ ہے جو کہ مخلوقات کے آگے اور پیچھے، مخلوقات کا ماضی اور مخلوقات کا مستقبل، جو ان کے آگے آنے والا ہے، جو ان کے پیچھے گزر چکا ہے، اس تمام کے تمام کا کامل علم رکھتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی حیات کاملہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا وہ اللہ تعالیٰ ملکیت کاملہ رکھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی اور حال اور مستقبل یہ یکساں ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ چیزوں کے ظاہر اور چیزوں کے باطن ان تمام کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادت اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں تمام چیزوں کو اپنے علم کامل کے ذریعے جانتا ہے، البتہ مخلوق وہی کچھ اس کے بارے میں جان سکتی ہے جو اللہ خود اپنے بارے میں بتائے۔ ہاں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ،
مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر وہ چیز کہ جس کا علم خود اللہ تعالیٰ مخلوق کو دینا چاہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور مخلوق کو جو علم ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی وہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور کرسی سے مراد موضع القدمین ہے۔ اور ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو ان آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت یہ بالکل بھی تھکاتی نہیں ہے۔ اور وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، العلی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ صفت علو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی، اور بندوں پر بھی بلند ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں پر فوقیت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر جو ہے وہ نگران بھی ہے، اور بندوں پر اس کا اختیار بھی چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو صفت علو حاصل ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وہ بلند ہے، ہاں، اور اسی طرح اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وہ بلند ہے۔ اس کی تمام صفات صفات علیہ ہیں، بلندی والی صفات ہیں۔ اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ العظیم ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عظمت والا ہے، وہ اپنی صفات کے اعتبار سے عظمت والا ہے، وہ اپنے احکام کے اعتبار سے عظمت والا ہے، اور وہ اپنی اخبار کے اعتبار سے عظمت والا ہے۔ اس کا نازل کیا ہوا دین وہ عظمت والا ہے، اس کے بھیجے ہوئے رسل وہ عظمت والے ہیں، اس کی نازل کی ہوئی شریعت وہ قابل تعظیم ہے، اس کے نازل کیے ہوئے اوامر اور نواہی وہ قابل تعظیم ہیں، اس کے دین کے شعائر وہ قابل تعظیم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ العظیم ہے، اور وہ اس قابل ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، بندوں کے دلوں میں اس کی عظمت موجود ہو۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر آیت الکرسی کو ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ آیت قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان میں اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے میں اس سے زیادہ جامع آیت اور کوئی نہیں ہے۔ اسی کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے مزید کچھ آیات کا ذکر کیا ہے، جن کو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔